کتابوں سے دوری دن پر دن لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں زندگی جینے کا انداز بدلتا جا رہا ہے۔ اس انداز میں سلیقہ، ہنر اور حسن شامل ہو، اس کے لیے پٹنہ کے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری میں بدھوار کو ایک لیکچر کا آیوجن کیا گیا۔ لیکچر کے دوران مکھیہ اتیتھی کے طور پر اردو کے مشہور سمالوچک پروفیسر علیم اللہ حالی نے کہا کہ ادب جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس موقع پر بہار لوک سنواد سے بات چیت کرتے ہوئے جناب حالی نے ادب اور زندگی کے تعلق سے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ سب سے بڑا کارنامہ ادب کا یہ ہوتا ہے کہ جس دور میں ادب پیش کیا جا رہا ہے اس دور میں انسانی مسائل، اجتماعی مسائل کیا ہیں، ان سے متعلق جو ادب سامنے آتا ہے وہ ہمارے ذہنوں کو اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ادب، سچا ادب وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے دور کے مسائل کو پیش کرے۔ پہلی ذمہ داری ایک اچھے ادب کے لیے، ایک متاثر کرنے والے ادب کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے کیفیات کو اور اپنے دور کے مسائل کو دیکھے اور پیش کرے۔ زبان جو جس دور میں تخلیق کی ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس دور میں جو زبان مشتمل ہے اور اس میں جو تبدیلی یا وسعت پیدا کی جا سکتی ہے تو وہ ادیب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے مقالے میں جو ابھی پیش کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ 5 اصناف ایسے ہیں، 5 فنون لطیفہ ایسے ہیں کہ جو دنیا بھر کے کاموں سے بہتر ہے، اور ان 5 میں شاعری جو ہے وہ اول درجے کی ہے، اس سے کہ شاعری میں وہ کیفیات، وہ خصوصیات، وہ حرکت و عمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے بہت سے فنون میں نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے سنگ تراشی ہے، ایک مشکل کام ضرور ہے کہ ناتراشیدہ پتھر میں انسانی زندگی کی خصوصیات پیدا کی جائیں، لیکن شاعری کے لیے جو میڈیم آف ایکسپریشن ہے وہ میڈیم آف ایکسپریشن الفاظ ہیں، اور الفاظ بنیادی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ایک معاشرے میں کثرت استعمال سے کچھ معنویت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اتنے کچے مال سے کہ جو غیر متعین، غیر جامد اور گویا واضح نہیں ہے، اس کے معنی واضح نہیں ہے، ایک معنویت پیدا کرنا اور ایک زندگی کے مختلف تحرکات کو سامنے لانا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اسی مشکل کام کی وجہ سے شاعری کو تمام فنون لطیفہ میں بہتر کہا گیا۔ زبان کا کام اب پہلے بولنے سے ہوتا تھا، اور اب آڈیو یعنی سننے وغیرہ سے، سننے سے اور دیکھنے سے وہ معاملہ حل ہو رہا ہے۔ اس لیے زبانیں جو ہیں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب کہاں تک لسانی اعتبار سے جو کیفیات زبان میں پیدا ہوتی ہیں، وہ چیز دوسرے میڈیم سے جو آج کل متعارف ہو رہے ہیں، ان میڈیم سے کہاں تک زبان متاثر ہوگی مزید، اس کے بارے میں کچھ ابھی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکومنٹ اگر تیار کرنا ہے تو اس لیے پرنٹ میڈیا کو بہرحال زندہ رہنا چاہیے۔ اس موقع پر موضوع کے لحاظ سے ڈاکٹر آصف سلیم نے کئی شعر پڑھے۔ دیکھیے بشیر بدر کس طرح سے وہ پیغام دیتے ہیں۔ کھیت رقص کرتے ہیں ہواؤں کی تار پر، کھیت رقص کرتے ہیں ہواؤں کی تار پر، دل کی کھڑکیاں کھولو تم بھی رہ رہا ہو، دل کی کھڑکیاں کھولو تم بھی رہ رہا ہوگے، اور میں شاہراہ نہیں راستے کا پتھر ہوں، یہاں سوار بھی پیدل ادھر کے چلتے ہیں۔ راشد انور راشد کا ایک شعر ہے کہ ایک قطرہ ہی صحیح آنکھ میں پانی تو رہے، ایک قطرہ ہی صحیح آنکھ میں پانی تو رہے، اے محبت تیرے ہونے کی نشانی تو رہے۔ اسی طرح سے کیفی آدمی وغیرہ کی نظم بھی ہے کہ تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، ہم بھی اٹھیں، کوئی کھڑکی سی دیوار سے کھل جائے گی۔ جناب حالی کے لیکچر پر کئی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ ادب جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور اس سلیقے کو سیکھنے کے لیے زبان ضروری ہے،
اور زبان کے لیے کتابیں ضروری ہیں. جیسا کہ علیم اللہ حالی صاحب نے کہا کہ نئی نسل کو کتابوں سے دلچسپی پیدا کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے جو لطف کتابیں پڑھنے میں ہے وہ لطف ویڈیو دیکھنے میں نہیں ہے. کیمرہ پرسن صدام حسین کے ساتھ میں سید جاوید حسن، بہار لوک سنواد، پٹنہ.